الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شیرازہ بندی کلام۔ اکبر و جہانگیر کے حالات کافی تفصیل سے بیان کیے گئے تاکہ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے مندرجہ ارشاد کی تاریخی تصدیق ناظرین کرام ملاحظہ فرما سکیں۔ فرزند، یہ وہ وقت ہے کہ پہلی امتوں میں اس جیسے پر ظلمت وقت میں کوئی اولو العزم نبی مبعوث ہوتا تھا اور نئی شریعت کی بنیاد رکھتا تھا، مگر یہ امت خیر الامم ہے، اس کے نبی خاتم الرسل ہیں علیہ وعلی آلہ واصحابہ الصلاۃ والسلام۔ اس امت کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا گیا ہے اور انبیاء کے بجائے ان علماء کے وجود کو ہی کافی سمجھا گیا ہے، لہذا ہر 100 سال کے ختم پر اس امت کے علماء میں سے ایک مجدد مقرر کیا جاتا ہے جو شریعت مصطفیہ کا احیاء کرتا ہے۔ بالخصوص 1000 کے بعد جو امم سابقہ میں کسی عظیم الشان رسول کی بعثت کا زمانہ ہوتا تھا اور صرف نبی کے درجے پر بھی اکتفا نہیں کیا جاتا تھا، امت محمدیہ میں ایک ایسے جلیل الشان عالم کی ضرورت ہے جو اولو العزم نبی کے قائم مقام ہو سکے، جہانگیر بادشاہ اور جذبات مجددی۔ یہی جہانگیر بادشاہ جس کے مذہبی ماحول کی یہ تفصیل تھی، حضرت مجدد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ العزیز پر فرد جرم لگاتا ہے۔ شیخ احمد نامی مکار نے جو سرحد میں مکر و فریب کا جال بچھا کر بہت سے ظاہر پرستان بے معنی کو اپنا شکار کر چکا ہے اور ہر شہر اور دیار میں اپنے مریدوں میں سے ایک کو جو دکان آرائی معرفت فروشی اور مردم فریبی کے آئین میں دوسروں کی بنسبت بہت پختہ ہوتے ہیں، خلیفہ بنا کر بھیج دیا ہے اور اپنے مریدوں اور معتقدوں کے نام بہت سی چکنی چپڑی نمائشی باتیں لکھ کر ایک کتاب جمع کی ہے جس کا نام مکتوبات رکھا ہے۔ مکتوبات شریف میں اگرچہ تاریخ درج نہیں ہے، مگر بظاہر جلد اول اور دوم اس واقعے سے پہلے مرتب ہو چکی ہیں اور جہانگیر کی مراد یہی جلدیں ہیں، کیونکہ تیسری جلد میں حضرت کے وہ مکاتیب ہیں جو جیل خانے سے ارسال فرمائے تھے۔ لا محالہ اس کی ترتیب جہانگیر کے اس فیصلے کے بعد ہوئی ہے۔ ہم انہی جلدوں کے مکاتیب میں سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں، ان سے حضرت مجدد صاحب کے خیالات، آپ کی تعلیمات اور آپ کے مذہبی جذبات کا اندازہ کیجیے۔ دوسری طرف جہانگیر کے عائد کردہ فرد جرم کو سامنے رکھیے، آپ کا فیصلہ یہی ہوگا، برعکس نام نہندز زنگی کافور، اتباع سنت اور رد بدعت۔ اصلاح و ارشاد کا مجددانہ طرز یہ ہے کہ ایک بدعت کی تردید کے بجائے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم فرماتے ہیں اور صرف اسی کو ذریعہ فلاح و سعادت قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ارشاد ہے، وظائف بندگی کو ادا کرنا اور حضرت حق جل مجدہ کی جانب ہمیشہ اور ہر وقت متوجہ رہنا پیدائش انسان کا مقصود ہے۔ یہ بات صرف اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ سنت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً اور باطناً ہر طرح سے پوری اتباع کی جائے۔ اخروی نجات اور ابدی فلاح سید الاولین والآخرین کی اتباع سے وابستہ ہے، اس لیے ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے درجہ محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے اور آپ کی متابعت کے ذریعے سے ہی مرتبہ عبدیت پر مشرف ہو سکتا ہے، جو تمام مراتب کمال سے بالا ہے اور مقام محبوبیت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں کامل تر ہوتے ہیں، ان کو انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اولو العزم انبیاء مرسلین بھی اتباع خاتم الانبیاء کی تمنا کرتے رہے ہیں۔ بلا شبہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑتی۔ آپ کی اتباع کی افضلیت کے باعث ہی آپ کی امت تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی سبب سے تمام امتوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے یہ امت داخل جنت ہوگی اور خداوند عالم کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوگی۔ سنت اور بدعت کی قسمیں۔
سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دو قسم پر ہوتے تھے، ایک بطریق عبادت، دوم برسبیل عادت۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل عبادت کے طور پر ہوتے تھے ان کے مخالف عمل کو بدعت، منکر، واجب المنع سمجھتا ہوں اور اس کی ممانعت اور بندش میں بہت زیادہ جد و جہد کرتا ہوں، کیونکہ دین میں ایجاد یہی ہے جو مردود ہے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال برسبیل عرف و عادت ہوتے تھے ان کے مخالف عمل کو بدعت، منکر نہیں سمجھتا اور نہ ان کی ممانعت اور بندش میں ضرورت سے زیادہ جد و جہد کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمل دین سے متعلق نہیں، ان کا وجود و عدم عرف کے سبب تھا، دین اور ملت کے سبب سے نہیں۔ اور عرف اور رواج ایک شہر کا دوسرے شہر کے عرف و رواج سے مختلف ہوا کرتا ہے، اور ایک شہر میں بھی زمانوں کے تفاوت سے عرف و عادت میں تفاوت واقع ہو جایا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس قسم کی سنت کی پاسداری اور ایسی سنتوں پر عمل بھی بہترین نتیجہ پیدا کرتا ہے اور منتج السعادات ہے۔ اتباع سنت کے بغیر ریاضت بیکار ہے۔ فرزند، روز فردا قیامت میں کام آنے والی چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صوفیہ کے حال، وجد، علوم، معارف، رموز اور اشارات اگر اس متابعت اور اتباع کے موافق ہوں بہت بہتر، ورنہ سراسر خرابی اور عتاب ربانی کا سرمایہ ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا، ان کی حالت دریافت کی۔ حضرت جنید رحمہ اللہ نے جواب دیا، سارے رموز و اشارات ختم ہو گئے، جملہ علوم و معارف ہیچ ثابت ہوئے، صرف ان چند رکعتوں نے کام دیا جو درمیان شب میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے کو ضروری سمجھو، کیونکہ یہ برکت اور سراسر برکت ہے، اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے پوری طرح احتیاط برتو، نہ قولاً مخالفت ہو، نہ عملاً، نہ اعتقاداً، کیونکہ یہ مخالفت سراسر نحوست اور بربادی ہے۔ مدار فضیلت اتباع سنت ہے۔ اس مبارک اور پسندیدہ متابعت کا ایک ذرہ دنیا کی تمام لذتوں اور آخرت کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اور ہر ایک عظمت کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ مثلاً قیلولہ، دوپہر کو آرام کرنا، جو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہو، ان کروڑوں شب بیداریوں سے افضل ہے جو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو۔ عید الفطر کا افطار جس کا شریعت نے حکم فرمایا ہے، ابد الآباد روزے رکھنے سے افضل ہے۔ اہل ریاضت بہت کچھ مجاہدے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہو تو بیکار و بے سود۔ اگر ان اعمال شاقہ پر کوئی اجر مرتب بھی ہوتا ہے تو وہ صرف دنیاوی، دنیا کا کوئی نفع تو درکنار، ساری دنیا بے حقیقت ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال مہتر بھنگی جیسی ہے، اس کی ریاضت اور محنت سب سے زیادہ مگر اس کی اجرت سب سے کم۔ شریعت مطہرہ کے پیرو گویا جوہری اور صراف ہیں، کام بہت کم، نفع بہت زیادہ۔ راز یہ ہے کہ جو فعل شریعت کے موافق ہوگا وہ خداوند عالم کو پسند ہے، جس کی سند آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے ماں سوا ناپسند۔ مختصر یہ کہ تمام سعادتوں کا سرمایہ اتباع سنت ہے، اور جملہ خرابیوں کا ہیولہ مخالفت شریعت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔